بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد احباب ذی وقار، آج درس مثنوی شریف کے حوالے سے ہماری یہ 13ویں نشست ہے۔ پیچھے مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے جو ایک حکایت کا ذکر شروع فرمایا ہے، پھر اس کے ضمن میں کچھ مفید باتیں آپ ارشاد فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر پیچھے ایک بات چل رہی تھی کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے جالوں میں، مختلف قسم کے داموں میں پھنسے رہتے ہیں، تو اللہ کریم کرم فرماتا ہے، ہمیں نکالتا ہے، لیکن یہ کہ ہم کسی اور دام میں جا پڑتے ہیں۔ تو اب اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک شعر ارشاد فرمایا ہے۔ یہ شعر یوں سمجھ لیجئے کہ دو طرفیں ہیں اس کی۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم ایک دام سے نکل کر دوسرے دام میں جا پڑتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک عارف ہے اس کا حال بیان کرنا وہ مقصود ہے۔ لہذا یہ جو شعر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں ذکر فرمایا، جو بھی ہم پڑھیں گے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پل ہے کہ جو ایک موضوع کو دوسرے موضوع تک لے جائے گا۔ مولانا فرماتے ہیں، ہر شبے از دام تن ارواح را، می رہانی می کنی الواح را۔ اے اللہ، ہر رات جسم کے دام سے، جسم کے جال سے، جسم کی قید سے تو ارواح کو بھی تو آزادی دیتا ہے، اور جو جسم کی تختیاں ہیں ان کو تو بالکل صاف کر دیتا ہے، اور روحوں کو تو کھینچ لیتا ہے۔ اچھا، یہاں نیند کے حوالے سے کچھ گفتگو وہ آپ سماعت فرمائیے۔ نیند کے بارے میں جو حکماء ہیں اور صوفیاء ہیں، ان کے نظریات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ جو حکماء ہیں ان کے نزدیک جو ہے نیند ایک ایسی حالت ہے جو کہ جانداروں کو عارض ہوتی ہے، جس کی وجہ سے احساسات اور جو غیر ضروری حرکات ہیں ان کی، وہ ساری جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو ان کی روح ہے ان کے اندر وہ عالم بالا کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو اتصال ہے وہ عالم ملکوت کے ساتھ ہے مانوی طور پر، تو وہ اس طرح متوجہ ہو جاتی ہے، تو تدبیر بدن اور جو بھی مدرکات حسی ہیں ان سے جو ہے وہ دور چلی جاتی ہے۔ یہ ہے جو کہ عام حکماء کا، علماء کا نظریہ ہے۔ جبکہ صوفیاء کا جو ہے نا وہ اس حوالے سے نظریہ یہ ہے کہ نیند جو ہے نا جی، کشف کی ایک صورت ہے۔ نیند جو ایک عارضہ لاحق ہوتا ہے نیند کا، یہ ایک خاص کشف کے لیے یہ حالت طاری ہوتی۔ اب یہ کشف جو ہے اس کو پھر وہ دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو کہ پراگندہ خیالی، جسے اضغاث و احلام کہتے ہیں، جو کہ پرخوری کی وجہ سے، زیادہ کھا لینے کی وجہ سے، یا معدے کے کسی عارضے کی وجہ سے اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں اگر آ جائیں تو وہ اسے اضغاث و احلام کہتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں وہ خواب صادق ہیں۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو پھر اس کو بہت سے جو ہیں وہ خواب وہ دیکھتا ہے، اور وہ خواب جو ہیں وہ حقائق کا کشف کرنے کے لیے وہ آتے ہیں۔ اور پھر جو خواب ہیں ان میں جو سچے خواب ہیں ان کو تو نبوت کا 46واں حصہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔
اب اس حوالے سے جو ہے نا جی، جو یہ رؤیا ہیں، جو یہ خواب ہیں، ان کو پھر آگے جو ہے نا وہ 3 طریقے بن جاتے ہیں۔ ایک وہ رؤیا جو عین خارج کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، بعد میں واقع ہو جاتے ہیں بغیر کسی تعویل کے، کوئی تعویل نہیں، جیسا دیکھا ویسا ہی واقع ہو گیا۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ محتاج تعویل ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ عیناً واقع ہو جاتا ہے، یعنی کچھ چیز کو ہم تعویل کر لیا جائے گا اور کچھ چیز جو ہے اس کی وہ خارج میں واقع ہو جائے گی۔ اور پھر تیسرا جو ہے وہ طریقہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ خواب جو ہے وہ سارے کا سارا ہی وہ محتاج تعویل ہوتا ہے، سارے کا سارا خواب جو ہے وہ محتاج تعویل ہو۔ تو یہ ایک نیند کے بارے میں جو نظریات ہیں صوفیاء کے اور پھر حکماء کے، یہ اس کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں یہ شعر ذکر فرمایا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ ہر رات تو جسم کے دام میں سے، جسم کی قید میں سے ارواح کو رہائی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو دنیا کے جال ہیں، دنیا کے دام ہیں، دنیا کے اندر شیطان نے جو جگہ جگہ شکنجے بنا رکھے ہیں، ہمیں اس سے بھی رہائی عطا فرما دے۔ جس طرح سے تو الواح یعنی جو تن کی الواح ہیں، تن کی تختیاں ہیں، ان کو بالکل خالی کر دیتا ہے، اسی طرح خواہشات نفسانی سے ہمیں بھی پاک اور صاف فرما دے۔ اب یہ ایک بات تھی جو اس کا پہلا رخ تھا، جو یہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تیری یہ شان ہے کہ تو ہر رات کو جو ہے وہ جسموں میں سے ان کی روحوں کو آزادی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو جانوں کو موت دیتا ہے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، ان کی روحوں کو کھینچ لیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، جنہوں نے نہیں مرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں ان کی روحوں کو کھینچ لیتا ہے، ان کی روحوں کو قبضے میں کر لیتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، جن کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو روک لیتا ہے۔ اور وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، دوسری جتنی ہیں ان کو بعد میں اللہ کریم واپس چھوڑ دیتا ہے اور وہ جسموں کے اندر آ جاتی ہیں، اِلیٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تک کہ ان کا ایک مقرر وقت ہے۔ تو یہی ہوتا رہے گا کہ وہ جاتی رہیں گی، آتی رہیں گی۔ پھر اس میں یہ شب والی جو قید ہے یہ بھی اتفاقی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب بھی نیند آئے تو نیند کا معاملہ یہی ہوگا کہ روح جو ہے اس کا جسم کے ساتھ جو ایک کلی طور پر اتصال ہے وہ نہیں رہتا، اور وہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے اللہ رب العزت کے حضور میں، عالم ملکوت میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب انسان جاگتا ہے تو وہ واپس آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی یہ شان بیان کی کہ یہ میری قدرت ہے کہ میں جسموں سے روحوں کو نکال لیتا ہوں۔ تو نیند کو بھی تو ایک طرح سے موت کی بہن کہا گیا ہے، کہ جیسے موت میں انسان جو ہے نا جی ایک بالکل ہی معاملات اس کے ختم ہو جاتے ہیں اور روح سے اس کا جو اتصال ہے وہ کہہ لیں کہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک جزئی طور پر روح کا اتصال جسم کے ساتھ وہ نیند کی حالت میں بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے نا جی ایک دوسرے موضوع کی طرف مولانا روم آئیں گے اور یہ نیند کی حالت اور کیفیت کو بیان کر کے آپ جو عارفین ہیں ان کے حال کو بیان فرمائیں گے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ صوفیاء کے نزدیک نیند جو ہے وہ ایک بڑے خاص معاملے کے لیے انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، اس میں اس کے لیے رؤیائے صادقہ ہیں، اس کے لیے اس کے اندر کشف اور الہام والے معاملات ہیں، اس لیے اس کے اوپر نیند کی حالت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے۔
تو خیر اس کو ہم آگے اب چلائیں گے اور آگے اس کو لے کر چلتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ چیز بیان ہوتی جائے گی کہ عرفاء کا اور عارفین کا حال جو ہے وہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کیسے بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میر ہند ارواح ہر شب زیں کفس، اس پنجرے سے ارواح جو ہیں ہر رات کو آزاد ہو جاتی ہیں، اور فارغان از حکم و گفتار و قصص، وہ فارغ ہو جاتی ہیں کسی بھی حکم سے، ان پر کوئی بھی حکم نہیں لگ رہا ہوتا۔ اسی طرح وہ بات چیت سے فارغ ہو جاتی ہیں، قصہ گوئی سے فارغ ہو جاتی ہیں، جو بھی معاملات ہیں دنیا کے، ٹھیک ہے نا، عالم حسی کے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ شب سے زندہ بے خبر زندانیاں، جب رات آتی ہے تو لوگ سو جاتے ہیں، تو پھر اس وقت کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں بادشاہ ہوں یا میں قیدی۔ جیل میں بھی اس کو جب نیند آ جائے گی تو اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں جیل میں پڑا ہوا ہوں، سویا ہوا ہے وہ تو۔ اسی طرح بادشاہ کو اس چیز کا ادراک نہیں رہتا کہ میں ایک مخملی بستر کے اوپر سو رہا ہوں اور میں ملک کا بادشاہ ہوں، اور میرے یہ معاملات ہیں اور یہ میری ذمہ داریاں ہیں۔ شب سے زندہ بے خبر زندانیاں، رات ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو پھر زندانیان زندان سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ شب سے دولت بے خبر سلطانیان، اور رات جب آتی ہے تو اپنے ملک و ملت سے جو سلطان ہیں بادشاہ ہیں وہ بھی بے خبر ہو جاتے ہیں، سو جو گئے۔ تو نئے غم و اندیشہ سود و زیاں، یہ نیند ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کیفیت کے اندر سود و زیاں کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، نہ کوئی غم ہوتا ہے، کوئی فائدہ کوئی نقصان کچھ بھی جو ہے اس وقت سوچا نہیں جا رہا ہوتا کہ یہ فائدہ ہوا اور یہ نقصان ہوا۔ نئے غم و اندیشہ سود و زیاں، سود و زیاں کا کوئی اندیشہ، کوئی خیال، کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور نئے خیال این فلاں و آن فلاں، اور یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ یہ فلاں ہے اور وہ فلاں وہ فلاں۔ تو نئے غم و اندیشہ سود و زیاں، کوئی کسی کی چوری بھی ہوئی ہو، جب اس کو نیند آ جاتی ہے تو اس وقت وہ بے خبر ہوتا، کسی کو کتنی پریشانی کتنی مصیبت آ پڑی ہو، لیکن جب نیند آ جاتی ہے تو اس کے اندر وہ اس کو کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، نہ کسی فائدے کی خبر ہوتی ہے نہ کسی نقصان کی خبر ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ خیال ہوتا ہے کہ ان نے مینو اے کہہ دیتا ان نے مینو اے کہہ دیتا، اے کون ہے وہ کون ہے، کسی سے بھی جو ہے نا جی وہ معارضہ نہیں ہوتا، اور کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق وہ باقی نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں حال عارف این بود بے خواب ہم، بس یہ سمجھ لو کہ جو عارف کا حال، یہ تو عام لوگوں کا حال ہے نا، کہ اس میں یہ بتا دیا کہ نیند کے اندر انہیں فلاں فلاں کی خبر نہیں رہتی، کسی کی خبر، نیند کے اندر انہیں سود و زیاں کی خبر نہیں رہتی، انہیں اس دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں عارف کا حال وہ ہما وقت ہی ایسا ہوتا ہے، وہ سویا ہوا نہ بھی ہو پھر بھی یوں سمجھو کہ وہ اس دنیا کے اندر سویا ہوا، اسے سود و زیاں کی کوئی جو ہے نا جی وہ خبر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اسے کسی کا کوئی پتہ ہوتا، یعنی دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے وہ بالکل الگ تھلگ ہے۔ تو حال عارف این بود بے خواب ہم، یعنی عارف کا حال یہی ہوتا ہے بغیر خواب کے بھی، بغیر نیند کے بھی۔ اسی لیے تو دیکھیں نا وہ اگلے درجے کے اندر نیند کو لے گئے ہیں کہ نیند پھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کچھ معانی مزید جو ہے نا وہ ہم پر القاء کیے جائے، اس لیے نیند آتی ہے، ورنہ وہ اپنی بیداری کے اندر بھی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا سے سوئے ہوئے۔ گفت عزت ہم رقود ذی مرم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی جو اصحاب کہف تھے وہ اپنے غار میں تھے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ تم یہ سمجھو گے کہ ان کو اگر دیکھو تو تم یہ گمان کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود، لیکن وہ سوئے ہوئے۔ اسی طرح عارف بندے کو عام دنیا کو جاگتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ دنیا سے سویا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ جی۔ اب اسی آیت کو جی ہاں جی
فرمایا حال عارف این بود بے خواب ہم، عارف کا حال بغیر نیند کے ایسا ہی ہوتا ہے، گفت ایزد ہم رکودن زی مرم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم رکود، اس نقطے سے تو نہ بھاگ، مرم رمیدن سے، ٹھیک ہے جی، رمد مضارع آئے گا اور پھر اس سے مرم نہی کا صیغہ بنے گا، مرم نہ بھاگ، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہم رکودن والی بات جو اللہ کریم نے فرمائی ہے نا، اس سے تو نہ بھاگ، اللہ فرما رہا ہے کہ تم انہیں گمان یہ کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے لیکن وہ سوئے ہوئے۔ اسی طرح عارف جو ہے اس کا گمان، لوگ یہ گمان کرتے ہیں وہ تو دنیا داری کر رہے ہیں، وہ تو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ان کی تو بیوی بچے بھی ہیں، ان کا کھانا پینا بھی ہے، ان کے سارے سلسلے دنیا کے اندر چل رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ دنیا سے بالکل جو ہے لا تعلق ہیں، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ سوئے ہوئے۔ میرے استاذ گرامی علامہ ارشد القادری صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا، انہوں نے فرمایا کہ بھی ایک دریا، اس کے ایک کنارے پر بھی ایک بزرگ رہتے تھے اور دوسرے کنارے پر بھی ایک بزرگ رہتے تھے۔ تو انہوں نے جو ادھر ایک کنارے پر رہتے تھے، انہوں نے کچھ اچھا کھانا پکایا، تو انہوں نے اپنے خادم کو یہ کہا کہ وہ جو دوسرے کنارے پہ بزرگ رہتے ہیں ان کو جا کر تم دے آؤ۔ تو اب اس نے کہا کہ جناب میں تو چلا جاؤں لیکن کشتی تو کوئی ہے نہیں، تو درمیان میں جو ہے دریا ہے، تو میں جاؤں گا کیسے؟ تو آپ نے جو ہے نا جی، وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ تم اس جا کے دریا کو یہ کہنا کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے اس نے بھیجا ہے کہ جو آج تک کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، آج تک کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ وہ حیران پریشان ہو گئے بھی یہ کیا معاملہ ہے، حضرت کے تو اتنے بچے بھی ہیں، تو پھر یہ اپنی بیوی کے پاس کیوں نہیں گئے، اس کا کیا ماجرا؟ خیر وہ کیا کہتا، اس نے جا کے دریا کو کہا، دریا نے رستہ بنا دیا۔ اب وہ اس کے اوپر سوار ہوا اور سوار ہو کے تو وہ دوسرے کنارے پر چلا گیا، جا کے سلام دیا، محبت کی، وہ جا کے کھانا پیش کیا کہ جی حضرتوں نے بھیجا ہے، انہوں نے بھی دعا کی اور انہوں نے وہ کھانا کھا لیا۔ اب وہ واپس جانے لگا تو اس نے عرض کیا کہ حضور کشتی کوئی نہیں، اب دریا ہے رستے میں، تو میں نے واپس جانا ہے، میں کیسے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا جا کے میرا بتانا کہ کہنا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ جس نے کبھی آج تک کھانا نہیں کھایا۔ اب وہ حیران پریشان ہو گیا کہ میرے سامنے ہی تو بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا، اب یہ کہہ رہے ہیں کھانا نہیں کھایا۔ خیر کیا کہتا، بزرگ تھے، ادب کیا، تو وہ آ گیا، اس نے آ کے دریا کو کہا، دریا نے راستہ بنا دیا۔ اب وہ واپس آ گیا لیکن پریشان ہے، تو اس کے جو مرشد تھے انہوں نے کہا بات کیا ہے، تم پریشان کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جناب سمجھ مجھے یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے کہا میں کبھی اپنی زوجہ کے پاس نہیں گیا، حالانکہ آپ کے اتنے بچے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، حالانکہ میرے سامنے انہوں نے جو آپ نے بھیجا وہ انہوں نے تناول فرمایا ہے، اور بات بھی یہ ہے کہ میں سمندر کو، دریا کو جا کر کہہ رہا ہوں اور وہ راستہ بھی دے رہا۔ تو پھر انہوں نے بات سمجھائی، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو میرا اپنی زوجہ کے پاس جانا ہے یہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہے، اپنے من کی خواہشات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کی ادائیگی کے لیے، اور اس لیے ہے کہ نفسانی خواہشات کو کم کیا جا سکے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رجوع کیا جا سکے۔ اور انہوں نے جو کھانا کھایا وہ بھی اسی مقصد کے تحت کھایا ہے، کوئی اپنی شکم پروری اور تن پروری کے لیے انہوں نے نہیں کھایا، بلکہ عبادت کے لیے کھایا ہے، خلوص نیت سے کھایا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کی ادائیگی کے لیے کھایا ہے، تو گویا کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو اسی طرح یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تحسبہم ایقاظا، تم انہیں یہ سمجھتے ہو کہ وہ زندہ ہے، وہم رقود، حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے، زندہ نظر آ رہے ہیں سامنے ٹھیک ٹھاک، آنکھیں کھلی ہوئی، لیکن ہم رقود، وہ سوئے ہوئے۔ تو حال عارف این بود بے خواب ہم، عارف کا حال اسی طرح سے ہوتا ہے، وہ سامنے تو لوگوں کے بالکل دنیا داری کے نظام چلا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو باطن ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے کی طرف اتنا اس کا رجوع ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ سویا ہوا۔ یہ نیند تو پھر ان کے اوپر طاری ہوتی ہے بہت کچھ اور معاملات کو خاص کرنے کے لیے۔ یہ اس لیے میں نے بیان کیا تھا شروع میں نیند کے حوالے سے جو صوفیاء کا ایک نظریہ ہے، خفتہ از احوال دنیا روز و شب، عارف ایسے ہوتا ہے کہ دنیا کے احوال سے جو ہے نا روز و شب وہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس کے وہ 24 گھنٹے ہی سویا ہوا ہے،
اور 24 گھنٹے ہی وہ جاگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. خفتہ از احوال دنیا روز و شب، دنیا کے احوال سے وہ روز و شب سویا ہوا ہے. گویا کہ وہ ایسا ہے چوں قلم در پنجائے تقلیب رب، جیسے کہ اللہ رب العزت کے دستے تقلیب کے اندر قلم ہو. دستے تقلیب وہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں جو ہے نا جی ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، اس طرف بھی بدلتے ہیں اور اس طرف بھی بدلتے ہیں. اسی طرح عارف جو ہے نا جی وہ یوں ہے کہ اللہ رب العزت کا جو پنجائے تقلیب ہے، اللہ رب العزت کا دستے تقلیب ہے، اس میں وہ گویا وہ ایک قلم کی طرح سے ہے کہ جدھر کو اللہ رب العزت نے چلانا ہے ادھر کو انہوں نے چلنا ہے. اب یہاں پر بھی ایک اعتراض آ سکتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو عرفاء ہیں وہ اللہ رب العزت کے دستے تقلیب کے اندر قلم کی طرح ہیں، تو پھر آپ نے تو مجبور محض انہیں ثابت کر دیا. یہ تو جبریہ والا نظریہ ہے، یہ اہل سنت کا تو طریقہ نہیں ہے. تو بات اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ایک قلم کی طرح ہونا اور اللہ رب العزت کا ان کو چلانا، مطلب یہ کہ ان کے تمام معاملات اللہ رب العزت کی رضا کے تحت چلتے ہیں. جو ارادہ ایسا ہو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا یا اس کی حکم عدولی کرنے والا، وہ ارادہ وہ کرتے ہی نہیں. تو گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اللہ رب العزت کے دستے تقلیب کے اندر ہی وہ چل رہے ہیں. ارادہ تو وہ کرتے ہیں لیکن اللہ کریم نے ان کے ارادوں کو جان لیا. اب وہ آگے ایسا ارادہ کریں گے ہی نہیں اپنی زندگی میں کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف جانے والا ہے. تو ان کا ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں بنتا کہ ان کو مجبور محض قرار دے دیا جائے اور جبریہ والا نظریہ جو ہے وہ رکھا جائے. تو کوئی یہاں پر جو ہے نا جی وہ اشکال وارد نہیں ہوتا. اہل بدر جو ہے ان کے بارے میں جب یہ کہا گیا نا کہ اب وہ جو کچھ بھی کریں ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تو اس حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ حل اللہ یطلع علی اہل بدر، یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو جان لیا، ان کے ارادوں کو اللہ کریم نے کلی طور پر جان لیا ہے. تو پھر اللہ کریم نے ان کے لیے یہ فرما دیا کہ اعملوا ما شئتم لقد غفرت لکم، یہ کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب تمہارا جو دل کرتا ہے تم کرو. یہ اس طرح کے کئی احادیث کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا کہ عثمان اب جو چاہے کرے. تو جو چاہے کرے کا مطلب کیا کہ وہ کچھ غلط کرنے لگے؟ غلطی کی تو معافی ہے ہی نہیں. اس کے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ باز پرس ہونی ہے. غلطی والا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے نا. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کریم کی ان پر ایسی نظر کرم ہو گئی ہے اور اللہ نے ان کو ایسا پرکھ لیا ہے کہ اب ان کے لیے یہ چیز اجازت دے دی گئی ہے کہ تم جو مرضی کرو. گویا یہ کہ وہ کوئی ایسا عمل ان سے صادر ہوگا ہی نہیں جو اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوگا. تو خفتہ از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجائے تقلیب رب. اولیاء اللہ، صوفیاء، عرفاء اس طرح سے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت کے دستے تقلیب کے اندر ہیں. نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، جیسے اصحاب کہف جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے دستے تقلیب میں تھے اور اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم بدلتے ہیں ان کی کروٹیں، یعنی وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کر رہے. اسی طرح اولیاء اللہ جو کچھ کرتے ہیں ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں ہے اور اسی کی رضا کے تحت جو ہے وہ چلتے ہیں. اور آنکھیں او پنجا نبینت در رقم فعل پندارت بجنبش از قلم. اب معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ لکھنے کے اندر ہاتھ کو نہ دیکھے، لکھنے کے اندر ہاتھ کو نہ دیکھے، وہ پھر جو بھی یہ لکھنے والا عمل ہوگا نا اس کی نسبت وہ قلم کی طرف کر دے گا کہ یہ اس نے کیا. سارے اعتراض یہاں پر ہی آ کر اٹھتے ہیں کہ وہ دیکھ یہ رہے ہیں کہ یہ عمل ہے اور یہ اس کا فاعل ہے، پیچھے جو قدرت کار فرما ہے اس کی طرف ان کی نظر نہیں. پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی غوث پاک نے مردے کیسے زندہ کیے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیچھے اللہ یہ فرمانے والا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کے ہاتھوں میں میری قدرت کار فرما ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟
فرمایا آنکھ از پنجا نہ بیند در رقم، لکھنے کے اندر جو بندہ ہاتھ کو نہیں دیکھ رہا نا، وہ فعل پندارت بجنبش از قلم، وہ یعنی قلم کی جنبش کو ہی جو ہے نا وہ فاعل سمجھ رہا ہے لکھنے کے اندر، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس قلم کا فعل۔ تو اعتراض تب آتا ہے کسی بھی ولی پر، ٹھیک ہے نا، کسی بھی عارف پر، کہ جب وہ کوئی ایسا معاملہ اس سے سرزد ہوتا ہے، کوئی چیز بھی جب اس سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کی نسبت اس کی طرف کی جائے۔ جب یہ دیکھیں کہ یہ پنجائے تقلیب رب میں ہے، خود تو یہ سوئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، خود تو یہ سوئے ہوئے ہیں، ان کا تو سارا جو ایک حال ہے لمحہ بلمحہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزر رہا ہے، تو پھر جو معاملہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کر رہا ہے وہ واقع میں ہو رہا ہے۔ آنکھ او پنجا نبیند در رقم، فعل پندارد بجنبش از قلم، وہ جو ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ قلم کی جنبش سے ہی لکھنے والا فعل جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جی فرمایا کہ یہ جو نیند ہے نا جی، اللہ کریم نے لوگوں پر اس لیے عام لوگوں پر طاری کی ہے کہ ان کو عارف کے حال کی تھوڑی سی خبر دیتے، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے یہ تم رات کو سو جاتے ہو نا، یا کسی وقت میں سو جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، عارف جو ہے وہ ہما وقت ہی ایسا سویا ہو۔ شمع زی حال عارف وا نمود، اللہ تعالیٰ اپنے عارف کا کچھ حال وہ لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو خلق را ہم خواب حصی در ربود، اس لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کو خواب حصی کی جانب لے جاتا ہے اور انہیں یہ دکھاتا ہے کہ جس طرح سے تم جو ہو نا جی سو رہے ہو ایک خاص وقت کے اندر، جو میرے اولیاء ہیں ان کے لیے تو ہر وقت ہی دنیا سے لا تعلقی کا وقت ہے، وہ ظاہر میں تمہیں جاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ لوگ سو رہے ہیں، دنیا سے ان کی آنکھیں بند ہیں اور اللہ رب العزت کی جانب ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، ان کا ہر فعل اس کے اندر حقیقی طور پر اللہ رب العزت کی قدرت جو ہے وہ کار فرما ہے۔ تو عام لوگ جو ہیں وہ بھی تو پنجائے تقلیب رب میں ہیں، یہ سوال آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا، عام لوگ جو ہیں وہ بھی تو اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں ہیں، لیکن عام لوگوں کے ارادہ کی جو بات ہے وہ ان پر چھوڑی ہوئی گئی ہے، وہ اس طرح سے خالص نہیں ہے جس طرح سے اولیاء اللہ کا ارادہ خالص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا ہر کام اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے تحت ہو جاتا ہے، اور عوام کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، لہٰذا وہ ہماری اس گفتگو میں اس حوالے سے آ نہیں رہے۔ ہم بات کر رہے ہیں عارفین کی، اور عارفین کے جو معاملات ہیں وہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے تحت چلتے ہیں، اس لیے گویا وہ ایسے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت کے دستے تقلیب کے اندر وہ ایک قلم کی طرح چل رہے ہیں۔ رفتہ در صحرائے بے چون جان شاں، بے چون صحرا کے اندر ان کی ارواح چلی جاتی ہے۔ بے چون صحرا کے اندر ایک یہ ہے نا عالم اجسام ہے، اس کے اندر مادہ بھی ہے اور مقدار بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک یہ میرا جسم ہے نا جی، ایک مادہ ہے اور اس کی ایک مقدار ہے، ایک جگہ سے شروع ہو رہا ہے ایک جگہ سے ختم ہو جاتا ہے، اس میں مادہ بھی ہے اور اس میں مقدار بھی ہے۔ ایک جو ہے دوسرا ہے عالم مثال، اس کے اندر جو ہے وہ مادہ نہیں ہوتا مقدار ہوتی ہے، مادہ نہیں ہوتا مقدار ہوتی ہے، اسے عالم مثال کہتے ہیں۔ اور ایک جو ہے جس کو عالم غیب یا عالم ارواح کہا جاتا ہے، اس کے اندر نہ مادہ ہوتا ہے اور نہ ہی مقدار ہوتی ہے۔ رفتہ در صحرائے بے چون جان شاں، ان کی ارواح لوگوں کی وہ صحرائے بے چون کی طرف چلی جاتی ہیں، اور روح شاں آسودہ و ابدان شاں، ان کی ارواح جو ہے وہ عالم مثال میں جا کے، عالم ملکوت میں جا کے وہاں پر خوش ہیں، اور جسم جو ہے وہ دنیا کے اندر آرام پا رہے ہیں، وہ یہاں پر خوش ہیں، یعنی ان کو بھی تو سکون مل رہا ہے نا، جب ان کے دنیا کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں تو انہیں بھی سکون مل رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو ایک خاص وقت کے لیے جو ہے وہ عالم اجسام سے عالم مثال کے اندر منتقل کر دیا، اور وہیں پر ارواح کی ارواح سے ملاقات ہوتی ہے نا۔ بس سفیر باز دام اندر کشی،
جملہ را در داد و در داور کشی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسا معاملہ کرتا ہے کہ جیسے ایک شکاری، ایک سفیر، جیسے وہ یہ سفیر کا لفظ پہلے کتنی دفعہ آ چکا ہے کہ جیسے اس کو کسی چیز کو جال میں پھنسانا ہو نا جی، تو ایک ایسی آواز نکالی جاتی ہے کہ جس سے وہ پرندہ جو ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ جال میں پھنس جاتا ہے. اسی طرح وہ مطلب ایک کنایتن یہ بات مولانا نے فرمائی کہ بس سفیر باز دام اندر کشی، اے اللہ پھر اس کے بعد ایک سفیر یعنی ایک حکم فرما کے تو ارواح کو واپس جو ہے وہ اسی قید کے اندر محبوس کر دیتا ہے. اور جملہ را در داد و در داور کشید، در داد اور در داور کشیدن یعنی یہ کہ ان کو مکلف بنا دینا، ان کو تکلیف کی جانب لے آنا، یہ اس سے مراد ہے. فرمایا پھر سبھی جتنے بھی ہیں وہ واپس جو ہے نا جی مکلفین بن جاتے ہیں. سوئے کے اوپر تو کوئی جو ہے نا جی معاملہ نہیں ہوتا. سویا ہوا بندہ بیوی کو طلاق دے دے واقع ہوتی ہے؟ سویا ہوا بندہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ کر دے تو وہ واقع نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ واپس ارواح کو جسم کے دام کے اندر کھینچ لاتا ہے، پھر واپس وہی مکلفین والا معاملہ وہ ان کے اوپر وہ لاگو ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کے معاملات کے اندر وہ چل پڑتے ہیں. فالق الاسباح اسرافیل وار، جملہ را در صورت آرد زاں دیار. ایک وہ دیار تھا نا جی عالم ملکوت، وہ عالم مثال وہ تھا نا، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کی طرح، جس طرح اسرافیل علیہ السلام ایک مرتبہ پھونک ماریں گے تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے. دوسری مرتبہ آپ سور میں جب پھونک ماریں گے تو پھر سارے کے سارے اٹھ جائیں گے. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے نا جی وہ اسرافیل وار، جیسے اسرافیل علیہ السلام کا جو ایک طریقہ کار ہے نا جی، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے جو ہے ارواح کو دوبارہ اٹھا دیتا ہے، ان کو جو ہے جسموں میں قید کر دیتا ہے اور جسموں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اور وہ دوبارہ اٹھ کے اپنے دنیا کے نظام جو ہیں وہ چلانے لگ جاتے ہیں. فالق الاسباح یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، فالق الاسباح وجعل اللیل سکنا، ٹھیک ہے نا. وہ اللہ ہے کہ جو رات کو چیر کر اس میں سے صبح کو ظاہر کرنے والا ہے اور جس نے رات کو لوگوں کے سکون کا ذریعہ بنایا. روح ہائے منبسطرا تن کند، ہر تنیرا باز آبستن کند. ٹھیک ہے جی، جتنی بھی پھیلی ہوئی ارواح ہوتی ہیں جو اپنے جسموں سے نکل کر مطلب عالم مثال کی طرف جا چکی ہوتی ہیں اور وہاں پر وہ گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، منبسط یعنی کہ وہ کھلی گھوم پھر رہی ہوتی ہے نا جی، ان کو وہ واپس تن کند، ان کو جسم کی جانب واپس لے آتا ہے. اور پھر ہر تنیرا باز آبستن کند، ہر جسم کو اللہ تعالیٰ روح کے ذریعے حاملہ کر دیتا ہے، روح کے ذریعے حاملہ کر دیتا ہے، بار آور کر دیتا ہے، ان کے اندر جان آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. آبستن جو ہے یہ حاملہ ہونا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو روح ہائے منبسطرا تن کند، ہر تنیرا باز آبستن کند، اسب جہاں را کند آریز زین. جو جان کے روح کے جو گھوڑے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں گویا زین سے، گھوڑے کے اوپر جو زین ہوتی ہے نا، ایک اس کے اوپر وہ بیٹھنے کے لیے جو ڈالی گئی ہوتی ہے، ان کو زین سے یعنی جسموں کی جو زین ہے نا اس سے آزاد کر دیتا. جب بھی گھوڑے کو نا کہہ لیں کہ آرام کروانا ہو نا تو اس وقت پہلے اسے زین اتار دی جاتی ہے، اس کو آزاد کر لیا جاتا ہے. سر النوم اخو الموت است این، کہ جو یہ کہا گیا نا کہ نیند جو ہے وہ موت کا بھائی ہے. ویسے ہمارے کہنے میں تو ظاہر بات ہے نیند مؤنث آ رہی ہے، لہذا اس کو بہن کہیں گے. تو سر النوم اخو الموت، یہ جو کہا گیا کہ جو نیند ہے وہ موت کی بہن ہے، اس کے اندر جو راز ہے وہ یہی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے کہہ لیں کہ موت کے اندر جو ہے وہ ارواح کو فارغ کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نیند کے اندر بھی ارواح سے جسموں کی جو زین ہے اس کو اتار دیتا ہے اور وہ آزاد ہو جاتی ہے. لیکن اب ان کو واپس بلانے کے لیے ایک سلسلہ اللہ رب العزت نے یہ بھی رکھا ہے. کلی طور پر تو وہ نہیں جا رہی نا، کلی طور پر تو گئیں تو پھر واپس نہیں آئیں گی. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کو جب زین وغیرہ اتار کے ذرا اس کو کھلا پھرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے نا،
تو اس کے پاؤں کے اندر جو ہے نا ایک رسا ڈال دیا جاتا ہے، جہاں مرضی جائے، گھومے پھرے، جو مرضی کرے، بس ایسے کر کے کھینچنا ہے تو اس نے واپس آ جانا۔ لیک بہرے آن کے روز آیند باز، لیکن اس لیے کہ وہ روزانہ واپس آئیں، بر نہد برپاش پابندے دراز، اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں کے اندر ایک پابند دراز، ایک لمبا پابند جو ہے نا وہ ڈال دیتا ہے، رسا ڈال دیتا ہے جو جسموں کے ساتھ ان کے کنیکشن کو برقرار رکھتا ہے۔ وہ جو ہے نا جی وہ بھاگی پھر رہی ہیں، گھومتی ہیں پھرتی ہیں، ملتی ملاتی ہیں، سارے معاملات اپنا کر کرا کے صبح حکم ہو جاتا ہے واپس۔ تو پھر وہ کیا ہے، جیسے گھوڑے کو ایسے کھینچ لیا جاتا ہے نا کہ اس کے ویسے تو اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے، زین کا بوجھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ آزاد پھر رہی ہیں، تو پھر وہ کیا ہے کہ اس کو کھینچ لیا جاتا ہے تو وہ واپس جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ تاکہ روزش وا کشد زاں مرغزار، تاکہ دن کے وقت اللہ تعالیٰ اس یہ دن کے وقت یا رات کے وقت جو بھی باتیں ہو رہی ہیں نا یہ قید اتفاقی ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ اصل حالت وہ نیند کی حالت کی بات ہو رہی، جب بھی وہ آئے گی تو اس میں معاملہ یہ ہوگا تاکہ روزش وا کشد زاں مرغزار، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی اس کو عالم محسوسات کے اندر لے آئے۔ وہ جو زاں مرغزار، وہ مرغزار وہ عالم ملکوت ہے، عالم مثال ہے، اس کے اندر سے تو اللہ تعالیٰ وز چراگاہ آردش در زیر با، وہ چراگاہ ہے جہاں وہ گھوم پھر رہی ہے، طرح طرح کے معاملات دیکھ رہی ہے، ملاقات کر رہی ہے دیگر ارواح سے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ایسے کہ جیسے ایک جانور چراگاہ کے اندر پھر رہا ہے۔ اب اس نے کھا پی لیا، اپنا معاملہ کر لیا، اب اس کو واپس لا کر پھر اس کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے۔ جیسے ایک جانور ہوتا ہے نا، وہ گھوم پھر رہا ہو تو پھر اس کو بلا کے تو واپس اس کے اوپر تھیلے رکھ دیتے ہیں، بھی یہ چلو اپنا کام سنبھالو، پھر اس کو زیر بار لے آیا جاتا ہے۔ فرمایا تاکہ روزش وا کشد زاں مرغزار، تاکہ دن کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو اس مرغزار سے، عالم مثال سے، عالم محسوسات کی طرف لے آئے، بس چراگاہ آردش، اور اس چراگاہ سے اس کو پھر زیر بار لے آئے، پھر وہ اپنا زندگی کا بوجھ جو ہے نا وہ اٹھائے۔ اب آگے وہ فرماتے ہیں کاش چوں اصحاب کہف این روح را، جیسا کہ اصحاب کہف کے ساتھ معاملہ تھا نا جی، کاش کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کلی طور پر ہر وقت ہوا رہے۔ حفظ کر دی یا چو کشتی نوح را، فرمایا کہ کاش کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا کہ جو ہماری روح لطیف ہے، ٹھیک ہے نا، روحوں کے بھی پھر کچھ نے جو ہے نا ان کی بھی تفریقات کی ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ اس کو ایک جو ہمارے ساتھ جس کا اتصال رہتا ہے یہ ہے روح حیوانی، اور یعنی زندگی چلتی رہتی ہے جس سے، اور وہ جو جاتی ہے وہ اس کا دوسرا ایک سلسلہ ہے جس کو روح لطیف کہتے ہیں۔ تو معاملہ یہ جو ہے نا جی عام ایک اپنے آپ کو ایک انسان شمار کرتے ہوئے مولانا یہ بات کر رہے ہیں، یہ عارفین والی بات نہیں کر رہے، وہ یہ کر رہے ہیں کہ کاش یہ جو اصحاب کہف کے ساتھ معاملہ ہوا کہ اللہ کریم نے فرمایا تحسبہم ایقاظا وہم رقود، کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا کہ ہماری یہ جو ارواح ہیں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے پاس ہی بلا لیتا اور ادھر کا ہی سلسلہ رہتا، یا کم از کم اتنا کچھ ہوتا، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے نا، کم از کم اتنا ہوتا کہ جیسے کشتی نوح جو ہے ایک مدت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ہماری حفاظت فرماتا، اور دنیا کے ان مسائل سے جو ہماری جان چھوٹی رہتی، اور یہ معاملات جو کہ ہر رات کے بعد آگے دن ہے، ہر سونے کے بعد آگے جاگنا ہے، اور پھر وہی مسائل ہیں، پھر وہی سارے سلسلے۔ تو کاش چوں اصحاب کہف این روح را، حفظ کر دی یا چو کشتی نوح را، تا ازیں طوفان بیداری و ہوش، تاکہ یہ جو بیداری اور ہوش کا طوفان ہے نا، وارہید این ضمیر و چشم و گوش، ہمارا یہ دل، ہماری آنکھیں، ہمارے کان یہ آزاد ہو جاتے، ہمیں یہ مسئلے نہ ہوتے کہ میں نے انہیں کہا دیتا، کہتے کہ ہم ایسے ہوتے کہ بس ادھر ہی ہمارا معاملہ رہتا، ہمارا یہ ضمیر سے مراد دل ہے، ہمارا دل، ہماری آنکھیں، ہمارے کان جو ہے نا وہ آزاد ہو جاتے۔ یہ جو طوفان بیداری اور ہوش ہے نا، جب بندہ اٹھا ہے
صبح اٹھتے ہی پہلے جناب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب کیا میسج آ رہے ہوتے ہیں، فلاں انتقال کر گیا، ٹھیک ہے نا جی، اے ہوتے دھماکہ ہو گیا، یہ ہو گیا جناب، وہ ہو گیا، بندہ پریشان ہی ہو جاتا۔ تو دن کے اندر جب وہ روحیں واپس آ جاتی ہیں تو یہ نا جی بڑے مسائل ہیں دنیا کے۔ فکر معاش بد بلا، ہولے معاد جان گزا یعنی جان کو پگھلانے والا۔ فکر معاش بد بلا، ہولے معاد جان گزا، لاکھوں بلا میں پھن سنے کو روح تن میں آئی کیوں۔ یہ ادھر ہی رہتی جہاں وہ گھوم پھر رہی تھی، وہاں گھومتی پھرتی رہتی۔ کتنا پیارا جو ہے نا جی آپ نے ایک طریقہ کار اختیار کیا، وہ ایک گھوڑے کی طرح کے آپ نے مثال دی، جیسے وہ چراگاہ میں گھومتا پھرتا رہتا ہے اور پھر اس کو پاؤں سے ایسے پکڑتے ہیں تو بلا لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بوجھ لاد دیتے ہیں، چلو بھائی اب مارکیٹ جانا ہے، ایسے ہی ہے نا جی، پیچھے اس کے وہ تانگا جوت دیتے ہیں، چلو جی ہوں پھر لیا جنہ پھرنا، کھانا سے جنہ کھا پی لے۔ تو کاش وہ کھاتے پیتے رہتے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی جو ہے نا جی، وہ شکر کو صحب پر ترجیح دیتے۔ بعض صوفیاء جو ہیں وہ صحب کو شکر پر ترجیح دیتے۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ آپ صحب کو شکر پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ شکر کے بعد جو صحب ہے اس کی بڑی ضرورت ہے، اگر شکر میں انسان رہے گا تو دعوت و ارشاد والا معاملہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دنیا کی پریشانیاں اور دنیا کے مسائل اور دنیا کے جھگڑے، ان سب چیزوں کو جناب وہ سامنے رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ معاملہ وہ شکر والا ہی رہتا۔ شکر کو صحب پر ترجیح دینا، یہ تیفوری لوگ جو ہے نا جی، جن کو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے جو ہیں، ان کے نزدیک شکر افضل ہے۔ دیکھیں نا حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کی کیسی کیسی باتیں، وہ جو ہے وہ عام ہے لوگوں کے ہاں کہ حضرت بایزید بستامی نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، ہم خیر اس طرف جاتے نہیں۔ اور اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ صحب کو شکر پر ترجیح دیتے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں یہ جو بات کر رہے ہیں نا جی مولانا، یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ کاش ہماری حالت وہ شکر والی رہتی، ٹھیک ہے نا، ہم اسی معاملے کے اندر اپنے مگن رہتے اور ہماری روحیں، ہمارے دل، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، یہ سب جو ہے نا جی ان پریشانیوں سے آزاد رہتے۔ طوفان بیداری اور ہوش، کیسا آپ نے لفظ فرمایا کہ ہوش ایک طوفان ہے حضرت، ہوش جو ہے نا جی، وہ محرم این ہوش جز بے ہوش نیست، یہی فرمایا کہ عشق والا جو ہوش ہے نا جی، اس کا محرم وہ کوئی بے ہوش ہی ہوتا ہے، وہ سیاںا بندہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ سیانگی کو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجیح نہیں دی، فرمایا یہ تو پتہ ہی ادھر لگنا جب بندہ محبوب کے پاس، یہ دنیا تو پھر کہہ لیں امتحان گاہ ہے نا، یہاں تو ہر چیز آزمائی جاتی، تو محرم این ہوش جز بے ہوش نہیں، اور یہاں کیا فرما رہے ہیں، تا ازیں طوفان بیداری و ہوش، تاکہ یہ جو بیداری اور ہوش والا طوفان ہے نا، اس سے ہمارا ضمیر، ہمارے کان، ہماری آنکھیں وہ بچی رہتی۔ اب دوسری جانب ایک اور طرف آپ نے کلام فرمایا ہے، فرماتے ہیں اے بسا اصحاب کاف اندر جہاں، یہ جن کی باتیں کر رہے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے بھی یہ جو بندے ان کے تو لبیے تحسبہم ایقاظا وہم رقود، فرماتے ہیں اے بسا اصحاب کاف اندر جہاں، پہلوے تو پیش تو ہست این زماں، فرماتے ہیں کہ بہت سے اصحاب کہف اس دنیا میں تیرے پہلو میں ہیں، تیرے سامنے ہیں اس وقت، تیرے پہلو میں ہیں، تیرے سامنے ہیں اس وقت، بات یہ ہے کہ تجھے پہچان نہیں، بولیا یار اساں تھی وکھ نہیں، بن یار دے دوجا ککھ نہیں، پر ویکھن والی اکھ نہیں، تائیں جان جدائیاں سہندی۔ یہ جناب نے اپنی طرف اشارہ فرمایا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ پہلوے تو اور پیشے تو، یہ اسام الدین کو کہہ دیا کہ یہ تو بیٹھے ہیں، غار باؤ یار باؤ در سرور، فرماتے ہیں غار بھی تیرے سامنے اور یار بھی تیرے سامنے، در سرود وہ رقص میں ہے، وہ تیرے سامنے جھوم رہا ہے، مہر بر چشمست بر گوشت چے سود، لیکن تیری آنکھوں پر اور تیرے کانوں پر اگر مہر لگی رہی ہے تو پھر اس میں فائدہ کیا، تمہیں کیا نظر آئے گا؟
فرمایا غار باؤ یار باؤ در سرود، غار بھی تمہارے سامنے ہے، یار بھی تمہارے سامنے جو ہے وہ محو رقص ہے، لیکن مہر بر چشمست و بر گوشت چے سود، تمہاری آنکھوں پر اگر مہر لگی ہوئی ہے اور تمہارے کانوں پر اگر مہر لگی ہوئی ہے تو کیا فائدہ؟ وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا بھی جو ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہی تو بات کی نا کہ بولیا یار اساں تھی بکھ نہیں، بن یار دے دوجا ککھ نہیں، پر دیکھن والی اکھ نہیں، تائیں جان جدائیاں سندی۔ وہ سامنے ہے لیکن یہ کہ نظر نہیں آ رہا۔ تو کہا ایسے بہت سارے معاملات ہیں، تو یہ ہے کہ تمہیں صرف ان کا نا حال معلوم نہیں۔ یہی عام لوگوں کی باتیں ہیں نا جی، کہ فرما دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ جو طرح طرح کے معاملات جو ہیں کر کے، اعتراضات کر کے عرفاء پر، اللہ والوں پر اس طرح اپنا دل میلا کرتے ہیں تو ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں، انہیں نظر بھی نہیں آتا۔ وہ عقل کے ذریعے ان چیزوں کو پرکھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہاں سے مولانا نے ایک اور بات یہاں کر دی کہ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، پھر پتہ چلتا ہے کہ بات ہے کیا۔ تو آگے ایک نیا قصہ شروع کر رہے ہیں، وہ قصہ تو مختصر سا ہے لیکن یہ کہ ہم اس کو آگے لے جائیں گے، تھوڑا سا سن لیجئے کہ بادشاہ نے نا وہ لیلا کو بلا لیا، جو ہر جگہ لیلا لیلا کی باتیں ہو رہی تھی کہ مجنو جناب ایسا دیوانہ ہو گیا اور ایسا جو ہے نا سلسلہ ہو گیا کہ جناب بس لیلا ہی لیلا ہے۔ تو بادشاہ کے دل میں بات آئی کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ لیلا ہے کیا۔ اس نے بلائی جب لیلا، آپ بھی ذرا گوگل پہ لیلا کو سرچ کر کے دیکھیں، جو اس کی تصویر وہ دکھاتے ہیں کہ یہ لیلا ہے۔ آپ تو کبھی اس کو دیکھیں بھی نہ کہ یہ لیلا ہے، تو پھر وہ کہیں مجنون کی کرتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہے نا جی، اس نے بادشاہ نے اس کو بلا کے یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے مجنو جو ہے وہ اتنا پریشان ہے اور جناب وہ بالکل از خود رفتہ ہو چکا ہے، از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، کہ عام لوگوں سے تو کوئی زیادہ تو نہیں، ویسی ہے نا، ایک عام انسان ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس نے آگے سے پھر کیا کہا، گفت خاموش چوں تو مجنو نیستی، اس نے کہا چپ ہو جا، گل یہ ہے کہ تو مجنو نہیں۔ اللہ کیا گفت خاموش، اس نے کہا چپ کر جا، کیوں کہ تو مجنو نہیں ہے۔ اگر مجھے دیکھنا ہے تو وہ مجنو والی آنکھ بھی چاہیے، ایسے ہی اولیاء اللہ کو دیکھنا ہے تو کوئی دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ اب وہ بات آ گئی کہ دیکھن والی اکھ نہیں، تائیں جان جدائیاں سہن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔